قال مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت۔ امام مسلم کے استاد زہیر ابن حرب ہیں اور محمد ابن عبداللہ ابن نمیر ہیں، یہ دو افراد ابی عیینہ سے نقل کرتے ہیں۔ دونوں استادوں کے استاد ایک ہی ہیں، ابن عیینہ، اور اس کے بعد الفاظ پھر ابن نمیر کے شروع ہو جاتے ہیں کہ حدثنا سفیان عن عمر، سفیان عمر سے نقل کرتے ہیں، وہ نافع جو جبیر کے بیٹے ہیں، اور وہ ابو شریح سے، اور ابو شریح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ اب دیکھیں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ اعمال بیان فرمائے۔ پہلی روایت میں بھی یہی تھا، اس روایت میں بھی کچھ اور چیزوں کا، کچھ اور تقاضوں کا ذکر ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی، جو اس کو معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرنا ہے، اس فلیحسن الی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے بنیادی بات۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، دوسری بات اگر کوئی شخص اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ بھی ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، جو کچھ اس کے احترام میں کر سکتا ہے وہ کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، جو بھی بات کہے وہ اچھی کہے، اگر کہتا ہے تو اچھی بات کہے، اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا فلیسکت او لیسکت، خاموش ہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ایمان کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں، اور یہ بھی وضاحت ہو جاتی ہے اس روایت سے کہ اگر اس طرح کے تقاضے ہم نوٹنگ میں لے آئے، نوٹ کرنا شروع کر دیں تو بہرحال وہ 70 سے اوپر چلے جائیں۔ بنیادی بات یہاں یہ ہوئی کہ پڑوسی کا جو حق ہے وہ اللہ کا منتخب کیا ہوا ہے، اللہ کا عطا فرمودہ، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ تو یہ حقوق العباد کے باوجود یہ بھی ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم نے ابھی عرض کیا حقوق اللہ میں سے ہے، اور اس کا تعلق آخرت سے ہے کہ مسلمان کا ہے حصہ، اور مسلمان کی تمام چیزیں منسلک ہیں آخرت سے، کیونکہ دنیا انسان کے لیے دارالعمل ہے، تو یہاں کے عمل کا حساب اور اجر آخرت میں ہے۔ یہ بات جاننا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے اور دہرانا اس لیے مفید ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھر سوال ہوتا ہے کہ پڑوسی نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، تو پڑوسی کے حسن سلوک کے ساتھ آپ کے حسن سلوک کو وابستہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ پڑوسی کے حسن سلوک کے بعد آپ کا حسن سلوک اس کے حسن سلوک کا جواب ہوگا، اور کسی بھی شریف آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ برا کریں، ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا سلوک جو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہدایت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قطع نظر اس کے کہ اس کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق آپ کی آخرت سے ہے، یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پڑوسی پر احسان نہیں ہے، اپنی عاقبت اور آخرت بنانے کا ایک عمل ہے، ایمان کا حصہ، ورنہ محض معاشرت کی ہدایت ہوتی، ماحول کی بات ہوتی، ایک عام روزمرہ کی روایت ہوتی، ہمارے ایک اٹھنے بیٹھنے کا ایک عمل ہوتا، تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق پھر آخرت سے نہ ہوتا۔ دوسری بات اس میں جو روایت میں فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، ایمان دین کو مانتا ہے، وہ اس کے دین کے تمام تقاضوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اسلام نے بہت سے احکامات ایسے دیے ہیں کہ وہ جنرل ہیں، ان کی تفصیلات پیش نہیں کی، یہاں یہ تو کہہ دیا مہمان کا اکرام کرے، یہ بیان نہیں کیا کہ مہمان کا اکرام کیا ہوگا۔ مہمان کے اکرام کی یہ تفصیلات اس لیے پیش نہیں کی کہ اسلام 10 20 100 50 1000 2000 سال کے لیے نہیں ہے، نہ وہ ایک خاص خطے کے لیے، کسی بر اعظم کے لیے ہو، کسی ملک کے لیے ہو، کسی شہر کے لیے ہو، کسی قبیلے کے لیے ہو،
رہن سہن، ملنے جلنے، آنے جانے کے جتنے رویے ہیں یہ ہر علاقے کے ماحول کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان رویوں میں تبدیلی آتی رہتی ہے علاقے کے فرق سے، زمانے کے فرق سے۔ جو روایت افریقہ کے جنگلوں میں ہوگی وہ امریکہ کے شہروں میں نہیں ہوگی، جو ملنے جلنے کی روایت اور خاطر مدارات کا طریقہ کراچی میں ہوگا وہ سندھ کے کسی گاؤں میں یا بلوچستان کے کسی دور افتادہ علاقے میں نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم ایک ہے، رسول کا حکم ایک ہے، اس میں اگر اس طرح تقسیم پیش کر دی جائے تو وہ ممکن نہیں ہوتا۔ کچھ علاقے والے سہولت میں آ جائیں گے، کچھ علاقوں والوں کے لیے مشکل پیش آ جائے گی، مشقت میں آ جائے گی۔ مقصود اس میں یہ ہے، اور اس کا فیصلہ انسان خود کرے گا، انسان کی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی علاقے کی روایت ہے، جو بھی آپ کا ماحول ہے، جو بھی آپ کا رویہ ہے، اس کے مطابق مہمان کا احترام اور اکرام کیا جائے، اور اس میں دوسری روایت کے مطابق اور مختلف احادیث کو اور ان کی شروحات کو سامنے رکھ کر جو تفصیل سامنے آتی ہے، اس میں ایک چیز تو بہت اہم ہے کہ یہ جس ماحول میں ہدایت دی جا رہی ہے وہ ماحول کیا تھا؟ وہ ماحول یہ تھا کہ وہاں سفر پیش آتا تھا، آج بھی سفر کی ضرورت ہے، آج بھی سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت سفر انسان کے لیے اس قدر آسان نہیں تھا۔ یہاں سواریوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے سفر کی ضرورتوں کی تکمیل کی۔ انسان کو سفر میں جو سب سے بڑی دقت پیش آتی ہے وہ یہ کہ کہیں نہ کہیں قیام کرنا پڑتا ہے۔ قیام کے لیے آج ہوٹل موجود ہے، انسان کے پاس وسائل ہیں، اچھے ہوٹل میں چلا جائے، وسائل کم ہیں درمیانے درجے کے ہوٹل میں چلا جائے، اور کم وسائل ہیں تو رات گزارنے کا کوئی نہ کوئی اہتمام ہو جائے گا کسی چھوٹے ہوٹل میں۔ اس زمانے میں کسی قسم کے ہوٹل کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اس کے لیے صرف اور صرف یہ صورت تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے یہاں قیام کریں۔ اس لیے آج جو مہمان ہوتے ہیں وہ ہمارے عموماً تعلق دار ہوتے ہیں، اہل تعلق ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ دوستوں کے ریفرنس سے کوئی آ جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہاں جو اکرام ضیف کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے الگ سے، اس میں یہ کہ جو شخص آپ کا کنڈا کٹکھلا دے وہ آپ کا مہمان ہے، جو مہمان ہے اس کا اکرام آپ پر لازم ہے۔ اور اکرام کے لیے جو اسلام نے بیلنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن آپ اس کو نہ جانے کو کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کے اکرام میں وہ کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ جو آپ اچھے سے اچھا کھلا سکتے ہیں اس کو کھلائیں۔ 3 دن کے بعد آپ پہ لازم نہیں ہے، اب اس کو بہتر ہے کہ وہ کہیں اور چلا جائے۔ اس لیے کہ یہ بھی تو اسلام کے پیش نظر ہوگا اور ہونا چاہیے اور ہے کہ کیا ہر شخص افورڈ کر سکتا ہے عام حالات میں کہ اس کے گھر مسلسل متواتر مہمان آتے رہیں اور وہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے قیام کرتے رہیں اور وہ ان کو کھلاتا رہے؟ یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تیسری بات اس میں جو درس ہے اور جو اسلام کا موقف ہے اور مزاج ہے وہ یہ کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک مہمان اگر آیا ہے تو اس لازم ہے آپ پر کہ دنیا کی ہر نعمت خواہی نہ خواہی جیسے بھی ممکن ہو لا کے اس کے سامنے رکھی جائے۔ یہ مفہوم نہیں ہے۔ آپ کی اپنی گنجائش اور آپ کی جیب پر اس کا انحصار ہے کہ کس حد تک اس کا اکرام کر سکتے ہیں اپنی دوسری ضرورتوں کو ڈسٹرب کیے بغیر۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ 3 دن مہمان کا اکرام ایسا کیا جائے کہ پورا مہینہ بھر پھر گھر کی ضرورتیں متاثر رہیں، یہ مفہوم نہیں ہے۔ لیکن یہ مفہوم بھی نہیں ہے کہ اپنے لیے الگ سے اہتمام ہوتا رہے اور مہمان کو الگ سے ایک پلیٹ میں کچھ دے دیا جائے، بلکہ یہ کہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر یا اپنی ضرورتوں کو بیلنس کر کے مہمان کا اکرام کیا۔ اور پھر اس کو سب سے اہم بات یہ کہ اللہ اسی طرح جیسے پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے ہم نے ابھی ذکر کیا، اللہ کا حکم سمجھ کے کیا جائے، اللہ کی ہدایت سمجھ کے کیا جائے، ایمان کا تقاضا سمجھ کے کیا جائے، اور اس لیے کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں جو بینیفٹ ملے گا، جو سہولت ملے گی، جو اس کا اجر ملے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ جب اس کے گھر جائیں گے تو اسے ہمیں 2 کھانے دیے تو یہ ہمیں 3 کھانے پیش کرے گا، بلکہ یہ کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے ہاں آخرت میں سرخروئی حاصل کریں گے اور اس کا نتیجہ اور اجر وہاں ہمیں انشاءاللہ میسر آئے گا۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا۔ تیسری بات اس حدیث میں جو بیان فرمائی گئی وہ بہت واضح ہے کہ انسان کو 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں کہ انسان بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ اگر انسان بولتا ہے تو بولنے کا ایک ادب ہے،
وہ یہ ہے کہ اچھی بات کہے، اور اگر خاموش، اور اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر دوسری کیفیت ہونی چاہیے کہ پھر وہ خاموش رہے، بلا وجہ، بلا ضرورت، یا ایسی بات کہنا جس سے ضرر ہو، نقصان ہو، مخالفتیں ہوں، شدتیں ہوں، ان سے بچنا، یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔